تو پھر وہ آپ کے دوست کی لاش تھی؟ فیاض نے آگے کی طرف جھک کر پوچھا۔ یقیناً اسی کی رہی ہوگی۔ اب دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، ابھی میں نے اپنے جس حریف یا رقیب کا تذکرہ کیا تھا، یہ حرکت اس کی بھی ہو سکتی ہے۔ ظاہر ہے اسے اس واقعے کے سلسلے میں کافی خفت اٹھانی پڑی ہوگی اور اس نے یہی سوچا ہوگا کہ میں نے اسے ذکر دینے کے لیے عورت کو تانگے والے کے ساتھ نکلوا دیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے مجھ سے انتقام کی ٹھانی ہو اور میرے دھوکے میں میرے دوست سجاد کو قتل کر دیا ہو، مگر پھر سوچتا ہوں کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ آخر آپ کا حریف تھا کون؟ اس کا نام بتائیے، فیاض نے کہا۔ مرزا نصیر۔ اوہ، وہ پیلی کوٹھی والے؟ عمران نے کہا۔ جی ہاں وہی، نواب ہاشم بولا۔ بڑا افسوس ہوا سن کر، عمران نے مغموم آواز میں کہا۔ وہ تو پچھلے سال مر گئے، اب میں کس کے ہتھ کڑیاں لگاؤں؟ کیا ان کے لڑکے سے کام چل جائے گا؟ فیاض نے عمران کو گھور کر دیکھا، لیکن عمران نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور سر ہلاتا ہوا فرش کی طرف دیکھنے لگا۔ مگر مجھے یقین نہیں ہے کہ مرزا نصیر نے ایسا کیا ہو، نواب ہاشم بولا۔ اگر وہ ایسا کرتا تو بھلا لاش کی شکل ناقابل شناخت بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر فرض کیجئے اس نے دھوکے میں بھی مارا ہوتا تو شکل کبھی نہ بگاڑتا۔ اب آپ خود سوچئے کہ وہ کون ہو سکتا ہے؟ بھتیجے کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے چچا؟ عمران بڑبڑایا۔ کیا مطلب؟ ساجد اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ بیٹھ جائیے، فیاض نے سخت لہجے میں کہا۔ واقعی آپ تہہ تک پہنچ گئے، نواب ہاشم نے عمران کی طرف دیکھ کر کہا۔ پہنچ گیا نا؟ ہاں ہاں، عمران نے احمقانہ انداز میں کہا لگایا۔ بہت ہو چکا، ساجد نواب ہاشم کو گھوسا دکھا کر بولا۔ تمہاری 420 ہرگز نہیں چلے گی۔ گرم نہ ہو بیٹے، نواب ہاشم نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ دولت بیٹے کے ہاتھوں باپ کو قتل کرا سکتی ہے۔ تم تو بھتیجے ہو اور پھر تمہارے پاس تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی۔ تمہارے باپ نے اپنی جائیداد پہلے ہی بیچ کھائی تھی۔ میں کنوارا تھا، ظاہر ہے کہ میرے وارث تم ہی قرار پائے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ بکواس ہے، 100% بکواس۔ تم تو نواب ہاشم نہیں ہو، تمہارے کاغذات جعلی ہیں اور میری شکل بھی شاید جعلی ہے، اتنی جعلی ہے کہ تم نے مجھے حویلی میں قیام کرنے کی اجازت دے دی۔ تم مجھ پر کسی کا قتل نہیں ثابت کر سکتے، ساجد نے میز پر گھوسا مار کر کہا۔ دیکھیے مسٹر، فیاض نے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ آپ کی حویلی نہیں، میرا دفتر ہے، ذرا ہاتھ پیر قابو میں رکھیے۔ اوہ معاف کیجیے گا، ساجد نے کہا۔ پھر نواب ہاشم سے بولا، میں عدالت میں دیکھوں گا تمہاری چرب زبانی۔ ہاں تو کپتان صاحب، میں یہ کہہ رہا تھا، نواب ہاشم نے لاپرواہی سے کہنا شروع کیا۔ میرے بھتیجے نے دیکھا، موقع اچھا ہے، اگر ہاشم آج کل ہی میں قتل کر دیا جائے تو آئی گئی مرزا نصیر کے ساتھ جائے گی۔ یہ اسی رات کو حویلی میں چوروں کی طرح داخل ہوا اور میرے دھوکے میں سجاد کو قتل کر دیا۔ مجھے یقین ہے کہ اسے اپنی غلطی کا احساس فوراً ہی ہو گیا ہوگا، اسی لیے تو اس نے لاش کو ناقابل شناخت بنا دیا تھا۔ پہلے اس نے مجھے تلاش کیا ہوگا، جب میں نہ ملا ہوگا تو اس نے مقتول کا چہرہ بگاڑ دیا ہوگا۔ اور پھر جناب یہ تو بتائیے کہ لاش کی شناخت کس نے کی تھی؟ انہی حضرت نے، فیاض نے ساجد کی طرف دیکھ کر کہا۔ اب آپ خود سوچئے، یہ میرا بھتیجا ہے، لاش کا چہرہ بگڑ چکا تھا، آخر اس نے کس بنا پر اسے میری لاش قرار دیا تھا؟ کیا اس لیے کہ مقتول کے جسم پر میرا لباس تھا؟ فیاض کچھ نہ بولا، اس کی نظر ساجد کے چہرے پر جمی ہوئی تھی، لیکن اس کے برخلاف عمران نواب ہاشم کو گھور رہا تھا۔ جواب دیجیے کپتان صاحب، نواب ہاشم نے پھر فیاض کو مخاطب کیا۔ کیوں جناب، آپ نے کس بنا پر اسے نواب ہاشم کی لاش قرار دیا تھا؟ فیاض نے ساجد سے پوچھا۔ ہاتھوں اور پیروں کی بنا پر، ساجد اپنی پیشانی سے پسینہ پونچھتا ہوا بولا۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار تھے۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، چہرہ تو پہلے ہی بگاڑ دیا تھا اور اسی لیے بگاڑا کہ تمہاری شناخت پولیس کے لیے حرف آخر ہو۔ ظاہر ہے کہ اس کچی شناخت کے معاملے میں پولیس صرف تمہارے ہی بیان سے مطمئن ہو سکتی تھی، کیونکہ تم میرے گھر کے ہی ایک فرد تھے۔ ساجد کچھ نہ بولا، وہ اس انداز میں نواب ہاشم کو گھور رہا تھا جیسے موقع ملتے ہی اس کا گلا دبوچ لے گا۔ ہاں مسٹر ساجد، اپنی صفائی میں کیا کہتے ہیں؟ فیاض نے سخت لہجے میں کہا۔ اب میں ہر بات کا جواب اپنے وکیل کی موجودگی ہی میں دے سکوں گا، ساجد بولا۔ یہی چاہیے برخوردار، نواب ہاشم نے طنزیہ لہجے میں کہا۔
میں تم سے گفتگو نہیں کر رہا، اور ہاں اب تم میری حویلی میں نہیں آؤ گے، سمجھے؟ اگر تم نے ادھر کا رخ بھی کیا تو نتیجے کے تم خود ذمہ دار ہوگے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، عمران بول پڑا۔ آپ دونوں سمجھوتا کیوں نہیں کر لیتے؟ چین سے مل جل کر اسی کوٹھی میں رہیے۔ مجھے افسوس ہے کہ نہ میرے کوئی بھتیجا ہے اور نہ چچا، ورنہ میں دنیا کو دکھا دیتا کہ چچا اور بھتیجے کس طرح ایک جان دو قابل نہیں باقل ہیں۔ کیا بک رہا ہوں میں سپر فیاض؟ کیا محاورہ ہے وہ ایک جان دو قابل؟ قالب، قالب، ایک جان دو قالب، واہ بھائی، ہٹ۔ بھلا ان کے آپس کے سمجھوتے سے کیا بنے گا؟ وہ لاش تو بہرحال درمیان میں حائل رہے گی، فیاض بولا۔ ارے یار چھوڑو بھی، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ایک مردہ آدمی کے لیے چچا بھتیجوں میں ناچاکی ہو جائے؟ بھلا وہ لاش ان کے کس کام آئے گی؟ اچھا آپ یہاں سے تشریف لے جائیے، فیاض نے منہ بگاڑ کر انتہائی خشک لہجے میں کہا، لیکن عمران پر اس کا ذرہ برابر بھی اثر نہ ہوا۔ اس نے مسکرا کر کہا، میں یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ اس قتل کا تعلق مرزا نصیر سے تھا۔ کیوں فیاض صاحب؟ جو بات نواب ہاشم اپنے بھتیجے کے متعلق سوچ رہے ہیں، کیا وہی مرزا نصیر کے ذہن میں نہ آئی ہوگی؟ کون سی بات؟ یہی کہ لاش کا چہرہ بگاڑ دینے سے خیال ساجد کی طرف جائے گا۔ یہ بات کہی ہے آپ نے؟ ساجد اچھل پڑا اور پھر فیاض سے بولا، اب اس کا آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ اوہ ختم بھی کیجئے، عمران ہاتھ اٹھا کر بولا۔ بس جائیے، لیکن آپ دونوں حویلی ہی میں رہیں گے۔ مقصد کچھ اور نہیں، بس اتنا ہی ہے کہ میرے آدمیوں کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ میں نہیں سمجھا، نواب ہاشم نے کہا۔ میرے آدمی آپ دونوں کی نگرانی کرتے ہیں، اگر آپ میں سے کوئی کسی دوسری جگہ چلا گیا تو مجھے نگرانی کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ کرنا پڑے گا۔ فیاض نے عمران کو گھور کر دیکھا، غالباً سوچ رہا تھا کہ عمران کو نگرانی کے متعلق نہ کہنا چاہیے تھا۔ ساجد اور نواب ہاشم حیرت سے منہ کھولے ہوئے عمران کی طرف دیکھ رہے تھے۔ بس اب آپ لوگ تشریف لے جائیے، عمران نے ان سے کہا۔ جس نے بھی حویلی کی سکونت ترک کی اس کی ہتھکڑیاں لگ جائیں گی۔ آپ نہ جانے کیسی باتیں کر رہے ہیں، ساجد بولا۔ چپڑاسی، عمران نے میز پر رکھی ہوئی گھنٹی پر ہاتھ مارتے ہوئے صدا لگائی۔ انداز بالکل بھیک مانگنے کا سا تھا۔ اچھا، اچھی بات ہے، نواب ہاشم اٹھتا ہوا بولا۔ میں حویلی سے نہیں ہٹوں گا، لیکن میری زندگی کی حفاظت کی ذمہ داری آپ پر ہوگی۔ فکر نہ کیجیے، قبر تک کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہوں، عمران نے سنجیدگی سے کہا، اور وہ دونوں چلے گئے اور فیاض عمران کو گھورتا رہا۔ تم بالکل گدھے ہو، اس نے کہا۔ نہیں، میں دوسری برانچ کا آدمی ہوں، میرے یہاں سپرنٹینڈنٹ نہیں ہوتے۔ تم نے انہیں نگرانی کے متعلق کیوں بتایا؟ اب وہ ہوشیار ہو جائیں گے۔ احمق بننے کے چکر میں بعض اوقات سچ مچ حماقت کر بیٹھتے ہو۔ کپتان فیاض، اسی لیے جوانی دیوانی مشہور ہے، عمران نے کہا، اور داہنی ایڑی پر گھوم کر کمرے سے نکل گیا۔ رات تاریک تھی۔ عمران عالمگیری سرائے کے علاقے میں چوروں کی طرح چل رہا تھا۔ اس کے ایک ماتحت نے، جس کو لڑکی کے مکان کی نگرانی کے لیے مقرر کیا گیا تھا، اطلاع دی تھی کہ آج دن میں کچھ مشتبہ آدمی مکان کے آس پاس دکھائی دیے تھے۔ عمران نے اپنی کار سڑک پر ہی چھوڑ دی تھی اور پیدل ہی پہلے مکان کی طرف جا رہا تھا۔ گلی کے موڑ پر اسے ایک تاریک سا انسانی سایہ دکھائی دیا۔ عمران رک گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ سایہ چھپنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہدہد، عمران نے آہستہ سے کہا۔ جناب والا، دوسری طرف سے آواز آئی۔ عمران نے اپنے اس ماتحت کا نام ہدہد رکھا تھا۔ یہ گفتگو کرتے وقت تھوڑا سا ہکلاتا تھا اور اس کی شکل دیکھتے ہی نہ جانے کیوں لفظ ہدہد کا تصور ذہن میں پیدا ہوتا تھا۔ پہل جب عمران نے اسے ہدہد کہا تو اس کے چہرے پر ناخوشگوار قسم کے آثار پیدا ہوئے تھے، اور اس نے اسے بتایا تھا کہ وہ ایک نجیب الطرفین قسم کا خاندانی آدمی ہے اور اپنی توہین برداشت نہیں کر سکتا۔ اس پر عمران نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ اس محکمے میں حقیقتاً اسی قسم کے نام ہونے چاہیے۔ بہرحال وہ بڑی مشکل سے اس بات پر راضی ہوا تھا کہ اسے ہدہد پکارا جائے۔ اس میں ایک خاص بات اور بھی تھی جو اس کے حلیے کے اعتبار سے ضرورت سے زیادہ مضحکہ خیز تھی۔ بات یہ تھی کہ وہ ہمیشہ دوران گفتگو بہت سی ادق قسم کے الفاظ استعمال کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ اس پر سے ہکلاہٹ کی مصیبت
بس ایسا ہی معلوم ہوتا تھا جیسے اس پر ہسٹیریا کا دورہ پڑ گیا ہو۔ کیا خبر ہے؟ عمران نے اس سے پوچھا۔ وہ اس کے قریب آ گیا تھا۔ ابھی تک تو کچھ بھی ظہور میں نہیں آیا، ہدہد بولا۔ مگر میں نے ظہور کو کب بلایا تھا؟ عمران نے متحرانہ لہجے میں پوچھا۔ پتہ نہیں، اس کے سننے میں فرق آیا تھا، وہ جان بوجھ کر گھس رہا تھا۔ جناب والا، میرا مطلب یہ ہے کہ حالات میں کوئی تغیر واقع نہیں ہوا، یا یوں سمجھیے کہ تب تا دو جو کا تو میرے ساتھ آؤ۔ بسرو چشم دونوں آگے بڑھ گئے۔ بستی پر سناٹا طاری تھا۔ کبھی کبھی آس پاس کے گھروں سے بچوں کے رونے کی آوازیں آتی اور پھر فضا پر سکوت مسلط ہو جاتا۔ اس بستی کے کتے بھی شاید افیونی تھے۔ عمران کو اس پر بڑی حیرت تھی کہ ابھی تک کسی طرف سے بھی کتوں کی آوازیں نہیں آئی تھیں۔ پہلے اس کا خیال تھا کہ اس وقت کتوں کی وجہ سے بستی میں قدم رکھنا بھی دشوار ہو جائے گا۔ وہ تھوڑی ہی دور چلے تھے کہ اچانک عمران کسی چیز سے ٹھوکر کھا کر گرتے گرتے بچا، اور وہ چیز یقیناً ایسی تھی جو دباؤ پڑنے پر دب بھی سکتی تھی۔ عمران نے بڑی پھرتی سے زمین پر بیٹھ کر اسے ٹٹولا۔ وہ کسی کتے کی لاش تھی۔ کیا ظہور پذیر ہوا جناب؟ ہدہد نے پوچھا۔ ظہور نہیں پذیر ہوا ہے۔ آگے بڑھو۔ مکان کے قریب پہنچ کر وہ دونوں ایک دیوار سے لگ کر کھڑے ہو گئے۔ گہری تاریکی ہونے کی بنا پر انہیں قریب سے بھی دیکھ لیے جانے کا امکان نہیں تھا۔ ہدہد آہستہ سے کچھ کہنے ہی والا تھا کہ عمران نے اس کا شانہ دبا دیا۔ اسے تھوڑے ہی فاصلے پر کوئی متحرک شے دکھائی دی تھی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کوئی چوپایا آہستہ آہستہ چلتا ہوا اسی طرف آ رہا ہے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان چوپایوں میں اضافہ ہو گیا۔ 1 2 3 4 5۔ عمران کا داہنا ہاتھ کوٹ کی جیب میں تھا اور مٹھی میں ریوالور کا دستہ جکڑا ہوا تھا۔ دیوار کے قریب پہنچتے ہی چوپائے سیدھے کھڑے ہو گئے۔ عمران پہلے ہی سمجھ گیا تھا۔ وہ 5 آدمی تھے، لیکن تاریکی کی وجہ سے پہچانے نہیں جا سکے تھے۔ عمران نے اس خیال سے ہدہد کے سینے پر ہاتھ رکھ دیا کہ کہیں وہ بوکھلا کر کوئی حماقت نہ کر بیٹھے۔ ہوش! ہدہد اس کا ہاتھ جھٹک کر اچھل پڑا۔ 5واں آدمی بھی بالکل اسی کے سے انداز میں اچھل کر بھاگا۔ عمران نے ان پر جست لگائی اور ایک کو جا لیا۔ خبردار! ٹھہرو ورنہ گولی مار دوں گا، اس نے دوسروں کو للکارا، لیکن اس للکار کا کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ تاریکی میں گم ہو چکے تھے۔ عمران کی گرفت میں آیا ہوا آدمی بھی نکل بھاگنے کے لیے جدوجہد کر رہا تھا۔ او ہدہد کے بچے! عمران نے ہانک لگائی۔ دیکھیے جناب، ہدہد نے کہا، جو قریب ہی کھڑا کانپ رہا تھا۔ میں خاندانی آدمی ہوں۔ پہلے ہدہد، پھر ہدہد کا بچہ۔ واہ جناب! شٹ اپ! ٹارچ جلاؤ! وہ تو کہیں گر گئی۔ اس دوران میں عمران نے اپنے شکار کے چہرے پر 2-4 گھوسے رسید کیے اور وہ سیدھا ہو گیا۔ چلو ادھر! اس نے پھر ہدہد کو مخاطب کیا۔ اس کے گلے سے ٹائی کھول لو۔ ہدہد بوکھلاہٹ میں عمران کی گردن ٹٹولنے لگا۔ ابے یہ میں ہوں۔ جی کیا؟ ابے بعید الشرافت! میں کوئی کنجڑا کسائی نہیں ہوں۔ سمجھے؟ اسی وقت ملازمت سے سبکدوش کر دیجیے۔ جی ہاں۔ چلو ورنہ گردن موڑ دوں گا۔ حد ہو گئی جناب! اتنے میں عمران نے محسوس کیا کہ اس کے ہاتھ پیر سست پڑ گئے ہیں۔ اس پر سچ مچ غشی کی سی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ عمران نے اس کے گلے سے ٹائی کھول کر اس کے ہاتھ باندھ دیے، پھر اٹھ کر ہدہد کی گردن دبوچتا ہوا بولا، ملازمت سے سبکدوش ہونا چاہتے ہو؟ جی ہاں۔ ہدہد کے لہجے میں جھلاہٹ تھی، لیکن اس نے اپنی گردن چھڑانے کی کوشش نہیں کی۔ ٹارچ تلاش کرو، عمران اسے دھکا دیتا ہوا بولا، اور ٹارچ جلد ہی مل گئی۔ وہ وہیں پڑی ہوئی تھی جہاں ہدہد اچھلا تھا۔ عمران نے بے ہوش آدمی کے چہرے پر روشنی ڈالی۔ یہ ایک نوجوان اور توانا آدمی تھا، لیکن چہرے کی بناوٹ کے اعتبار سے اچھے اتوار کا نہیں معلوم ہوتا تھا۔ اس کے جسم پر سیاہ سوٹ تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد عمران کوتوالی میں اسی آدمی سے پوچھ گچھ کر رہا تھا۔
تم وہاں کس لیے آئے تھے؟ مجھے اس کا علم نہیں۔ تم نہیں بتاؤ گے؟ دیکھیے جناب، میں کچھ چھپا نہیں رہا ہوں، خدا کی قسم مجھے علم نہیں۔ اور پھر ہم چاروں کو تو باہر کھڑا رہنا تھا، اکیلا وہی اندر جاتا۔ کون؟ صفدر خان۔ یہ کون ہے؟ آپ یقین نہ کریں گے کہ ہم اس کے متعلق کچھ بھی نہیں جانتے۔ ویسے وہ خود کو ایک علاقے کا جاگیردار بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم لوگوں کی مدد سے اپنے ایک حریف کے خلاف مقدمہ بنا رہا ہے۔ آج سے کچھ عرصہ پیشتر ہم اس مکان سے ایک جنازہ لائے تھے، اور آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ چادر کے نیچے لاش کی بجائے 3 بالٹیاں اور ایک دیچکی تھی۔ جی ہاں، مصنوعی جنازہ۔ واہ! عمران بے اختیار مسکرا پڑا۔